بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رائمہ ہے۔ میں 21 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، بلکہ اب تک کی زندگی میں میرے پاس موبائل فون تک نہیں تھا، کیونکہ میں نے اب تک اپنی ساری محبت اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، اور میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ جب میری شادی عمر سے ہوئی، وہ بالکل پاک باز اور نیک انسان تھے۔ انہوں نے شادی سے پہلے میری تصویر تک نہیں دیکھی تھی، یہاں تک کہ کبھی مجھ سے ملے بھی نہیں تھے۔ گھر والوں نے کہا بھی کہ اگر لڑکا ملنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن انہوں نے بہت شائستگی سے منع کر دیا۔ ان کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی، اور میں اپنے رب کے حضور شکر بجا لائی کہ مجھے اتنا اچھا اور نیک نیت شوہر ملنے جا رہا ہے۔ دل میں ہزاروں ارمان لیے میں پیا سنگ رخصت ہو کر عمر کے گھر آ گئی تھی۔ ہماری شادی بھی بالکل اسلامی طریقے سے ہوئی تھی۔ مسجد میں نکاح اور پورے پردے میں تمام رسومات ویسے ہی جیسے میری خواہش تھی۔ پہلی رات وہ میرے کمرے میں آئے اور اسلام کیا۔ کافی اچھی باتیں۔ پھر وہ ہوا جس کا مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ عمر نے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا تو کچھ دیر کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھی، ایسے جیسے کوئی ڈراؤنا خواب حقیقت بن کے سامنے آ گیا ہو۔ کچھ لمحے میں نے انتظار کیا کہ وہ کچھ بولے، لیکن ان کے لبوں پر تو جیسے کوئی قفل لگایا تھا۔ آخر ہمت کر کے میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ ایک دم کیا ہوا؟ ابھی تو اچھے خاصے باتیں کر رہے تھے۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے ان کی آنکھوں میں خون اترا، اور پھر وہ طوفان آ گیا جس نے میری ہستی کو ہلا ڈالا۔ شادی کی پہلی ہی رات انہوں نے مجھے خوب مارا۔ میں معافیاں مانگتی رہی، لیکن وہ بالکل نہ رکے۔ ایک طرف وہ مجھے مار رہے تھے اور ساتھ ساتھ روتے جا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ میں نے سوچا تھا کہ مجھے ایسی بیوی ملے گی جو نیک ہوگی، جس کا ماضی صاف ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، لیکن مجھے تم ملی۔ آخر میری خطا اتنی بڑی تو نہیں تھی؟ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ اس بری طرح میرے ساتھ پیش آ رہے تھے؟ میں فوراً ان کے قدموں میں گر گئی اور اپنا سر ان کے جوتوں پر رکھ دیا۔ تب ان کے چلتے ہاتھ رکے۔ میرے آنسو ان پر اثر کر رہے تھے۔ ابھی ان کا ہاتھ رکا ہی تھا کہ میں نے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے مجھے جانتی ہی نہیں، حالانکہ تم تو وہ ہو جو میری ہر ادا سے واقف ہے۔ تمہیں میری غصے سے لے کر خوشی ہر رنگ کا پتہ ہے۔ پھر یہ ڈونگ کیوں کر رہی ہو سندس پری؟ عمر کے منہ سے یہ نام سن کر میں حیران ہوئی، اور پھر کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں سچ میں آپ کو نہیں جانتی، بلکہ آپ کو تو کیا، میں نے اپنی زندگی میں اب تک ابا اور بھائی کے علاوہ کسی مرد سے رابطہ نہیں رکھا، اور نہ ہی میں ان کے علاوہ کسی کو جانتی ہوں۔ میرے کردار کی گواہی تو ہمارا پورا خاندان دیتا ہے۔ میں وہ واحد لڑکی ہوں جس نے آج تک موبائل فون تک استعمال نہیں کیا۔ آپ کس بنیاد پر مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے ہمت کر کے ایک ہی سانس میں انہیں خوب سنا دی تھی، جس پر وہ خاموش ہوئے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس موبائل نہ ہو؟ تم مجھ سے ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی لڑکوں سے بات کرتی تھی۔ تم تو پورے جہان کو اپنی تصویریں بھیجتی رہی ہو، اور آج کہہ رہی ہو کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ ان تصویروں والی بات پر میرا ماتھا ٹھنکا تھا، اور میں نے کہا کہ میں نے آج تک کوئی بھی تصویر بنائی ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن عمر نے کچھ کہنے کے بجائے اپنا موبائل کھولا اور پھر کچھ تصویریں نکال کر میرے سامنے رکھی، اور وہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ میں ہی تھی، الگ الگ دن، الگ الگ کپڑوں میں مسکراتے ہوئے۔ اور پھر مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ اس سب کے پیچھے کون تھا، جو خود تو منظر سے غائب تھا، لیکن میری زندگی کو شروع ہونے سے پہلے آگ لگا چکا تھا۔ میں نے عمر سے کہا کہ مجھے سب سمجھ آ گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر میں نے کہانی بتانا شروع کی۔ ہم لوگ سب مشترکہ خاندان میں رہتے تھے۔ سارا بچپن چاچیوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ گزرا تھا۔ دلوں میں بھر بھر کے نفرتیں لیے ہم بڑے ہوئے تھے۔ ہمارے خاندان کی سب لڑکیوں کے پاس موبائل تھا سوائے میرے۔ میں مدرسے جاتی تھی اور میرا دھیان ان سب خرافات کی طرف بالکل نہیں تھا، اس لیے میں ایسا کچھ نہیں کرتی تھی۔
سا مجھے کہتی کہ تم جتنی خوبصورت ہو، تم اگر سوشل میڈیا پر آ جاؤ تو تہلکہ مچ جائے گا اور پھر ہر بندہ بس تمہارے ہی سامنے دم بھرتا نظر آئے گا۔ لیکن ہر بار میں اس سہولت سے انکار کر دیتی اور یہی کہتی کہ مجھے اس خرافات میں کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن پھر کچھ عرصے سے ایک عجیب سی چیز ہونا شروع ہوئی تھی۔ سویرا میرے پاس آئی اور کافی وقت میرے ساتھ گزارتی تھی، بہت اچھی اچھی باتیں جن میں سوشل میڈیا کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک اچھا تاثر تھا، مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ سدھر گئی ہے، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ اس کے پیار کا جواب میں نے دگنی چاہت سے دیا تھا، لیکن پھر کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ وہ مجھے کہتی کہ مجھے آپ کی تصویریں چاہیے۔ میں نے صاف منع کر دیا، لیکن پھر اس نے کہا کہ آپ کو شاید مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، آپ بچپن کی باتیں دل میں دبا کر بیٹھی ہو۔ اس کی یہ بات میرے دل کو لگی اور پھر میں نے اپنی تصویریں کھنچوائی تھیں اور اس دن ہم نے خوب مزہ کیا۔ اب مجھے اس پر بھروسہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہم اکثر ساتھ رہتے تھے۔ سویرا کے پاس میری ہزاروں تصویریں تھیں اور اب وہ میری بہن سے بھی زیادہ عزیز تھی، اس لیے مجھے کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن میں آج سمجھی تھی کہ آخر کیوں ایک دم سے وہ میرے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آنے لگی تھی۔ وہ جو سارا بچپن مجھ سے دور بھاگتی رہی اور میری غیبتیں کرتی رہی، اسے جب مجھ پر پیار آیا تھا، اس کے پیچھے اس کا اپنا ہی مفاد تھا۔ میں نے ساری بات عمر کو بتائی تو وہ خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا، کئی لڑکوں کے پاس آپ کی تصویریں ہوں گی۔ یہ بات سن کر میں ٹھٹکی تھی۔ تب مجھے عمر نے پوری بات بتائی کہ میں ان دنوں آسٹریلیا سے واپس آیا تھا اور کافی بور ہوتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے تاکہ اپنی بوریت ختم کروں۔ اس لیے میں نے اکاؤنٹ بنائے اور پھر وہاں مجھے ایک لڑکی ملی، سندس پری کے نام سے۔ وہ بہت اچھی تھی اور بہت شوخ بھی۔ اس نے مجھے بالکل ہی بدل کر رکھ دیا۔ سارا دن میں اس سے بات کرتا تھا اور مجھے اتنی عادت ہو گئی تھی کہ جب وہ بات نہ کرتی تو میں پاگل ہو جاتا تھا، مجھے الجھن ہوتی۔ دھیرے دھیرے وہ میری زندگی کا ایک حصہ بن گئی تھی، جو کہ میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میں اس پر کتنا منحصر تھا اب مجھے پتہ لگا تھا۔ تب ہی میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ میں اس پری سے ملوں جس نے میری زندگی کو اتنا روشن کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے اس سے کہا مجھے اسے دیکھنا ہے، لیکن وہ صاف مکر گئی اور کہا میں نہیں چاہتی آپ مجھے دیکھیں، کیونکہ میں حسین نہیں ہوں اور نہ ہی اس لائق ہوں کہ مجھے کوئی بھی دیکھے۔ اس کی بات پر مجھے بہت برا لگا۔ بھلا کوئی اس کی اہمیت مجھ سے پوچھے کہ وہ میرے لیے کیا تھی۔ اسے دنیا جو بھی کہتی ہو، لیکن وہ میرے لیے سب سے زیادہ حسین تھی، کیونکہ اس نے میرے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ میں اپنی ضد پر اڑ گیا۔ اس ضد کی وجہ سے وہ 3 دن تک غائب رہی۔ اس کی غیر موجودگی میں نے سوچا کہ اب اس سے ایسا کوئی بھی تقاضا نہیں کروں گا، وہ جیسی بھی ہے، حسین ہے یا نہیں، مجھے قبول ہے، کیونکہ محبت صورتوں سے نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ آئی تو اس نے بنا کوئی بات کیے پہلے مجھے تصویریں بھیجی اور پھر کہا کہ اگر آپ مجھے ٹھکرانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے اس سے عشق ہوتا گیا۔ اب وہ اکثر مجھے تصویریں بھیجتی رہتی تھی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کا اکاؤنٹ چیک کروں۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس پر کسی قسم کا کوئی شک تھا، لیکن بس شوق میں آ کر میں نے اس کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا۔ لیکن میں نے جس اشتیاق سے وہ اکاؤنٹ کھولا تھا، مجھے ایک بڑا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہاں صرف میں ہی نہیں اور بھی بہت سے لڑکے تھے جو مجھ جیسے ہی اس سے محبت کرتے تھے، بلکہ ویسی ہی باتیں، ویسا ہی پیار اور ویسے ہی اظہار، سب ایک جیسا تھا، بس لوگ الگ تھے۔ اس نے ایک نہیں کئی لڑکوں کو تصویریں بھیجی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا جیسے میں بھی ایسی لڑکی کے ہاتھوں پاگل بن گیا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں اس کی حقیقت جانتا ہوں، تب اس نے کہا تو کیا ہوا، اچھا ہے جان لیں، تم جیسے تو کئی لوگ ہیں جو میرے عشق میں پاگل ہیں۔ اس بڑی ٹھوکر کے بعد دنیا سے الگ ہو گیا اور سوچا کہ اب میں نیک راہ پر چلوں گا تاکہ مجھے نیک شریک حیات ملے۔ عمر کی باتیں سن کر مجھ پر حقیقت مزید واضح ہو گئی تھی اور پھر میں نے سوچا کہ آخر اس کا پردہ بھی فاش کر دیا جائے۔ میں اپنے میکے رہنے کے لیے گئی تھی اور وہاں میں نے دیکھا کہ سویرا ہمیشہ کی طرح اپنا فون کھلا چھوڑ کر کچن میں چلی گئی۔ جیسا اس نے کیا
میرے بھروسے کا فائدہ اٹھایا تھا، میں نے بھی وہی کیا۔ وہ اپنا فون کھلا ہوا میرے سامنے چھوڑ گئی تھی۔ میں نے موبائل کھولا اور پھر ہر چیز اپنے سامنے دیکھی۔ سویرا میرے لیے چائے لے کر آئی تو اس نے مجھے اپنا فون پکڑے دیکھا۔ وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئی اور اپنا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن آج میں نے اسے کسی قسم کی رائے دینے والی نہیں تھی۔ میں نے اسے صاف کہا کہ میں جانتی ہوں جو کچھ بھی وہ میری تصویروں کے ساتھ کرتی پھر رہی ہے، اس کا رنگ فک ہوا اور وہ بالکل ہی مکر گئی۔ لیکن پھر میں نے اسے صاف کہا اگر وہ نہ مانی تو میں اس کا موبائل سب گھر والوں کے سامنے کھول کر دکھا دوں گی۔ اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ میری دھمکی کام کر گئی اور پھر سویرا نے بتایا کہ میں بچپن سے ہی اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے بہت جگہ پر تنقید کا سامنا کرتی آ رہی تھی۔ سب لوگ مجھے کالی کالی کہتے تھے، اس لیے جب سوشل میڈیا پر لوگ صرف مجھ سے بات کر کے میری تعریفیں کرنے لگے تو مجھے لگا کہ میں اتنی بھی عام نہیں ہوں کہ کوئی بھی مجھے کچھ بھی کہہ جائے۔ مجھ میں اعتماد آنے لگا تھا، لیکن تب ہی سب لڑکوں نے مجھے دیکھنے کا اصرار شروع کر دیا۔ میں مجبور ہو گئی کیونکہ مجھے اس تعریف اور ستائش کی عادت ہو گئی تھی۔ میں اس سب سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے رنگ اور شکل کو لے کر میں اتنی جگہ دھتکاری جا چکی تھی تو مجھے ڈر تھا کہیں یہاں بھی باتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے میں نے تمہارا استعمال کیا اور سب کو تمہاری تصویریں دکھاتی رہی۔ یہ کہہ کر وہ میرے پیروں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی کہ میں سب کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ میں اسے روتا چھوڑ کر گھر چلی آئی۔ آج میں بہت خوش ہوں، میرے 2 بچے ہیں۔ اس دن کے بعد میں اپنے میکے نہیں گئی اور سوچتی ہوں کہ آخر لوگ ایسا بڑا دھوکہ کیسے دے لیتے ہیں کہ اگلے بندے کی زندگی ہی برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔